کہ لوگ اپنی بیوی کو پسند کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے، مال اور منال کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے اور نیکی کی وجہ سے، تو تم اپنی بیوی کو نیکی کی بنا پر پسند کرو، اس لیے کہ جب دیوار کی پہلی اینٹ ٹھیک ہوتی ہے تو وہ دیوار سریا تک بھی اونچی چلی جائے تو وہ سیدھی رہا کرتی ہے، اور پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہو تو دیوار کبھی سیدھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آج کل کے نوجوان فقط شکل و صورت کو دیکھ کے شادیاں کرتے ہیں، ماں باپ سمجھاتے بھی ہیں کہ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں، لیکن ایسا بھوت سوار ہوتا ہے سر کے اوپر کہ کہتے نہیں شادی تو یہی کرنی ہے۔ جو بچی دین سے واقف نہیں، دین پڑھی ہوئی نہیں، یہ کل کو جب ماں بنے گی تو اپنی اولاد کو کیا تربیت دے سکے گی؟ اس لیے نیک اولاد حاصل کرنے کا بنیادی نقطہ نیک بیوی کا حاصل کرنا۔ ابن عساکر نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے نطفے کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کرو۔ نبی علیہ السلام نے قریشی عورتوں کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ قریش کی عورتیں اولاد پر بہت شفیق ہوتی ہیں اور اپنے خاوند کی خوب دیکھ بھال کرتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شادی کے وقت اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ آنے والے وقت میں اچھی ماں بن سکے۔ تم میں سے ہر آدمی نگران ہے اور ہر بندے سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ چنانچہ شارحین حدیث نے لکھا کہ خاوند سے بیوی اور بچوں کی دینداری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو دیندار بنانے کے لیے کیا کوششیں کی، اور بیوی سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے کیا کوشش کی۔ ہر عورت اس کی پابند ہے کہ اپنے بچوں کو نیک اور دیندار بنائے، اگر نہیں بنائے گی تو یہ اولاد قیامت کے دن پکڑ کا سبب بن جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ایھا الولد میں لکھا کہ درخت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں خودرو، یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو بے ڈھنگے ہوتے ہیں، کہیں شاخیں بڑی ہوئی ہیں، کہیں گھٹی ہوئی ہیں، کہیں خوبصورتی نظر نہیں آتی، بے جوڑ سی چیز نظر آتی ہے، اس لیے کہ خودرو درخت جو ہوا۔ اور ایک درخت وہ ہوتا ہے کہ جس کو مالی خود اگاتا ہے اور شروع سے کانٹ چھانٹ کرتا ہے، یہ درخت دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگتا ہے، پھر اس پر پھل بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو بچے کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے، جو ماں باپ اولاد پیدا ہونے کے بعد ان سے غفلت برتتے ہیں، وہ اولاد خود رو پودے کی مانند ہوتی ہے، اور جو اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کرتے ہیں وہ اس درخت کی مانند ہوتے ہیں جس کو مالی نے کاٹ چھانٹ کر خوبصورت بنایا ہوتا ہے۔ اسی لیے بچے کی مثال پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوتی ہے۔ تانبا پگھلا ہوا ہو، اس کو جس سانچے میں آپ ڈال دو وہ وہی شکل اختیار کر لے گا۔ اسی طرح بچہ کچا ہوتا ہے، ماں باپ جس سانچے میں اس کو ڈھالیں وہ بچہ اسی میں ڈھل جاتا ہے۔ پوری زندگی بچپن کی اس تربیت کا اثر رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچپن کی باتیں انسان کو بچپن میں بھی نہیں بھولتی، اس لیے کہ ان کا گہرا اثر ہوتا ہے، ڈیپ ڈاؤن روٹڈ ہوتی ہیں وہ چیزیں۔ اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ بیرون ملک میں جو نوجوان جاتے ہیں جاب کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو ان میں سے بعض بہت جلدی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، الٹے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں۔ لیکن
ایسے غافل قسم کے لڑکے بھی دین کو نہیں چھوڑتے، شرابی ہیں، زانی ہیں، جو مرضی ہیں، لیکن جب پوچھو ان سے تو اللہ کا اقرار کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کریں گے۔ تو ہمیں بہت عرصہ یہ سوچ ذہن میں رہی کہ ایسی زندگی کہ دیکھنے میں مسلمان اور کافر کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا، لیکن ایمان کی رمق ابھی بھی دل میں ہے۔ پھر جا کر یہ نقطہ اس طرح کلیئر ہوا کہ اصل میں ایمان انہوں نے اپنی ماں کی گود سے سیکھا تھا، اور اعمال انہوں نے بڑے ہو کے خود اپنائے تھے۔ تو جو چیز خود اپنائی تھی اس کا چھوڑنا آسان، اور جو چیز ماں کی گود میں پائی تھی اس کا چھوڑنا مشکل کام۔ اس لیے ماں کی گود سے جو بچہ پا لیتا ہے وہ ساری زندگی اس کا ایسٹ بنا کرتا ہے۔ مجموع الزوائد میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت پیش کی ہے۔ امید ہے کہ سب مستورات اس کو دل کے کانوں سے سنیں گی۔ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں، جو شخص بچے کی پرورش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کا حساب نہیں لیں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بچے کی پرورش کرتا رہتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، جو شخص بچے کی پرورش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے تو اللہ رب العزت اس کا حساب نہیں لیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو سن کے تو دل چاہتا ہے کہ ہر بندے کی اولاد نیک ہو۔ اولاد کے نیک ہونے کا ایک فوکل پوائنٹ ہے، ایک پیوٹل پوائنٹ ہے، ایک بنیاد ہے۔ بنیادی اینٹ کیا ہے اولاد کے نیک بننے کی؟ اس کو کہتے ہیں نیک بیوی کا حصول۔ نیک بیوی کو تلاش کرنا نیک اولاد حاصل کرنے کی بنیادی اینٹ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔